السلام علیکم۔ مصر کے ایک قدیم گاؤں جس کا نام نوبیان ہے میں ایک مشہور حکیم خانہ موجود تھا جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بنا تھا۔ وہ دواخانہ حکیم عبدالعلیجک کا تھا۔ یہاں آپ کو حکیم عبدالعلیجک کے بارے میں بتاتے چلیں کہ حکیم عبدالعلیجک بہت ہی عقل مند، نیک اور دانا حکیم تھا۔ اس کی دانائی کو دیکھ کر بڑے بڑے بادشاہ، شہزادیاں، ملکائیں اس کے پاس علاج کرانے کے لیے آتی تھیں۔ اس حکیم صاحب کی یہ خاصیت تھی کہ وہ کبھی کسی بادشاہ کے حکم پر محل میں جا کر علاج نہیں کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میرے شفا خانے میں جو شفا ملتی ہے وہ کسی محل میں نہیں ملتی۔ اس کا یہ خیال تھا کہ بڑے بڑے محلوں اور قلعوں کی دیواروں کے نیچے بہت سے معصوم لوگوں کا خون بہا ہوتا ہے، اس لیے میں ایسی جگہوں پر علاج نہیں کرتا، کیونکہ حکیم عبدالعلیجک کا علاج دوا سے زیادہ حکمت سے ہوتا تھا، اور حکیم صاحب اپنی حکمت کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ روایات میں ملتا ہے کہ اس حکیم صاحب کے حکیم دواخانے میں تقریباً 20 خواتین کام کرتی تھیں جو صرف مریضوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں، اور کوئی اگر ایسی خاتون آ جائے جو حمل سے ہو تو وہ اس بچے کو جنم دیتی تھیں، کیونکہ حکیم صاحب اس کام کے لیے ان عورتوں کو حکم دیتا، عورتوں کو خود ہاتھ نہ لگاتا۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ ایک ہی وقت میں حکیم صاحب کے دواخانے میں 2 عورتیں لائی گئیں جن کے بچوں کی پیدائش ہونے والی تھی۔ ہوا یوں کہ ایک ہی کمرے کے اندر دونوں بچوں کی پیدائش ہونے لگی، اور حکیم عبدالعلیجک کی تربیت یافتہ لڑکیوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے بچے کی پیدائش کی اور ان کو ایک ساتھ رکھ دیا۔ جب حکیم عبدالعلیجک کی لڑکیوں نے اپنا تمام کام پورا کر لیا تو جب وہ دونوں ان بچوں کو اٹھانے کے لیے آئیں تو وہ آپس میں کشمکش کا شکار ہو گئیں کہ ان دونوں میں سے کس کا بچہ کس عورت کا ہے۔ ان 2 عورتوں میں سے ایک عورت یہودی تھی اور دوسری عورت مسلمان تھی۔ اب دونوں نومولود بچے تھے، شکل سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ان میں سے کس کی ماں کون سی ہے۔ جب یہ بات قاضی حکیم عبدالعلیجک کے پاس پہنچی تو وہ فوراً کمرے کے اندر آیا۔ پردہ کرنے کے بعد اس نے دونوں بچوں کو دیکھا اور عورتوں کو دیکھا، لیکن وہ بہت حیران و پریشان ہوا کیونکہ اسے بھی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان میں سے کون سا بچہ کس عورت کا ہے۔ وہ بہت دانا اور تجربے کار حکیم تھا، لیکن اس کام میں بالکل حکیم عبدالعلیجک کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ حکیم صاحب بے بنیاد فیصلہ بھی نہیں دے سکتا تھا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے، کیونکہ ایک عورت یہودی تھی اور ایک عورت مسلمان تھی، اور حکیم صاحب نہیں چاہتا تھا کہ کہیں غلطی سے ایک یہودی کے گھر ایک مسلمان بچے کی پرورش ہو، اور اگر ایسا ہو گیا تو میں بروز محشر اپنے رب کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے ایک مسلمان کے بچے کو اپنے ہاتھوں سے یہودی بنا دیا۔ یہ سوچ کر حکیم صاحب بڑا پریشان ہو گیا اور اس کے حواس کھونے لگے۔ حکیم صاحب نے ان دونوں عورتوں سے مخاطب ہوا اور کہا کہ بتاؤ ان دونوں بچوں میں سے کیا تم یہ پہچان سکتی ہو کہ تمہارا بچہ کون سا ہے؟ تو دونوں عورتوں نے یہ اپنے بچوں کو پہچاننے میں ناکام رہیں، کیونکہ دونوں بچوں کی پیدائش ایک ہی وقت میں ہوئی تھی، لہٰذا ان کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ بات پورے نوبیان گاؤں میں پھیل گئی کہ حکیم عبدالعلیجک کے دواخانے میں 2 ماؤں کے بچے آپس میں مکس ہو گئے ہیں اور ان کی شناخت کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو ایک بزرگ حکیم عبدالعلیجک کے پاس آیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے اس مسئلے کا حل کون نکال سکتا ہے۔ یہ سن کر حکیم عبدالعلیجک نے کہا بتاؤ بزرگ، میرے مسئلے کا حل کون نکال سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم سیدھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے شاہی حکیم کے پاس جاؤ۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عقل مند، دور اندیش انسان ہے، وہی تمہارے اس مسئلے کا حل نکال کر دے گا۔ حکیم صاحب نے دونوں عورتوں، دونوں بچوں کو گھوڑے پر تیار کر کے منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ سپاہیوں نے بتایا کہ آج آپ کے دروازے پر مصر کے مشہور گاؤں کا ایک مشہور حکیم، جس کا نام سن کر بڑے بڑے حکیم بادب لہجے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آج وہ آپ کے دروازے پر تشریف لائے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حکیم عبدالعلیجک کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے۔ آپ نے حکم دیا کہ ان کو اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ سلطان عبدالعلیجک کے سامنے پیش ہوا اور آتے ہی اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ساری داستان بیان کی اور کہا کہ مجھے آپ کے شاہی حکیم کی آج حکمت کی ضرورت پڑ گئی، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ سے ایسی ناانصافی ہو جائے کہ جس کا میں پچھتاوا ساری زندگی نہ کر سکوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حکیم شاہی حکیم کو بلایا تو ساری حال حقیقت سننے کے بعد شاہ حکیم نے کہا سلطان معظم، اس بارے میں آپ ہی میری رہنمائی کریں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ یہ سن کر وہ یہودی عورت بولی سلطان معظم، مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن تو حکمت سے بھرا ہوا ہے، آج اپنے قرآن کی مدد سے ہی اس مسئلے کا حل نکال کر دکھائیں، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ مسلمانوں کی بات میں کتنی سچائی ہوتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا حاکم بہت بڑا دانا اور عقل مند انسان تھا، اور اسی عقل مندی کی وجہ سے وہ سلطان کا حکیم تھا، لیکن مسئلہ کافی گھمبیر تھا۔
لہٰذا وہ بھی بڑا پریشان ہوا تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ میری رہنمائی کریں، پھر میں اس مسئلے کا حل نکال لوں گا۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں حکمت کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، لہٰذا میں قرآن کے حوالے سے آپ کی رہنمائی ضرور کر سکتا ہوں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، بے شک عورتوں کا حصہ مردوں کے 2 حصوں کے برابر ہے۔ تو یہ سن کر شاہی حکیم صاحب نے حکیم عبدالعلیجک سے مخاطب ہوا اور کہا کہ ان دونوں عورتوں کو میرے دواخانے کے اندر لے آؤ اور تم بھی میرے ساتھ چلو۔ جب دونوں عورتوں کو حکیم صاحب کے دواخانے میں لایا گیا تو شاہی حکیم صاحب نے حکیم عبدالعلیجک کے ساتھ مل کر دواخانے میں کچھ ایسا تجربہ کیا جس سے پتہ چل گیا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے۔ در حقیقت ان 2 بچوں میں سے ایک بچہ لڑکا تھا اور ایک بچہ لڑکی تھی۔ تو جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی کہ شاہی حکیم نے معلوم کر لیا ہے کہ ان میں سے کون سی عورت کا بچہ کون سا ہے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور تمام درباریوں کے سامنے پوچھا، بتاؤ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو میں نے جا کر ان دونوں ماؤں کے دودھ کا کچھ تجربہ کیا اور ہمیں اس سے پتہ چلا کہ جتنی طاقت بیٹے والے ماں کی دودھ میں ہے اتنی طاقت اس بیٹی والی ماں کے دودھ میں نہیں تھی۔ اور پھر مزید کچھ تجربے کرنے پر ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن میں فرمایا، مفہوم کے مطابق بیٹے والے ماں کے دودھ میں زیادہ طاقت ہوتی ہے اور بیٹی والی کے دودھ میں کم، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جس دودھ میں کم طاقت تھی اس کی ماں اس کی بیٹی تھی اور جس کے دودھ میں طاقت زیادہ تھی وہ ایک بیٹے کی ماں تھی۔ اور اسی طرح ہمیں پتہ چلا کہ کون سا بچہ کس کا ہے اور کون سا کس ماں کا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بے شک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کا حل نکال رکھا ہے، لیکن حقیقت اس بات کو سمجھنے کی ہے کہ اس کو دیکھ کون سکے، اس کو سمجھ کون سکے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی اتنی شان ہے کہ اگر ان کے گھوڑے کی رسی گم ہو جائے تو وہ جا کر قرآن پاک کی حکمت سے ڈھونڈتے تھے۔ یہ دیکھ کر تمام دربار نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا اور قاضی عبدالعلیجک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا، اور وہ دونوں مائیں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دعائیں دیتی چلی گئیں، اور وہ یہودی عورت نے اسی وقت قاضی عبدالعلیجک سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، کیونکہ یہودی عورت دیکھ چکی تھی کہ اتنے بڑے مسئلے کا حل جس کا بڑے بڑے حکیم نہیں نکال سکے، قرآن کے 3 لفظوں نے نکال دیا، تو اس لیے یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ حکمت سے بری کتاب اور کسی عام بندے کے لیے لکھی ہوئی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اس نے قاضی عبدالعلیجک سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ دوستو، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا نایاب تحفہ ہے، جو اس تحفے کے اندر چھپے ہوئے قیمتی چیز کو دیکھ سکیں تو اس نے سمجھو دنیا کو فتح کر لیا۔ لیکن دیر اس بات تک کی ہے کہ جب تک ہم قرآن پاک کو حکمت سے پڑھ نہ لیں۔ بے شک اچھے لوگ اور اچھی کتاب کو پڑھنا آسانی سے سمجھ نہیں آتا، بلکہ انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔